ایک گاؤں، ایک لڑکی، ایک گھڑا، ایک کنواں۔ یہ منظر ہم میں سے آپ نے کافی دفعے دیکھا ہوگا، لیکن جب یہ منظر حضرت امیر خسرو کی نظر کے سامنے سے گزرا تو یہ صرف پنگھٹ نہیں رہتا ہے، یہ ایک روح کا سفر ہو جاتا ہے۔ روح پناہ کی طرف جا رہی ہے، یہ اس منزل کا راستہ بن جاتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت امیر خسرو کے بہت مشہور قوالی کی، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ اس کے لفظی معنی تو بہت آسان ہے۔ ایک عورت ہے، پانی بھرنے کے لیے پنگھٹ پہ جا رہی ہے، کنویں پہ جا رہی ہے، اور راستے میں اس کو کنکڑ پتھر ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی رہزنوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بھڑے کا بوجھ بھی کافی ہوتا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے جا کے پانی بھر لینا اور لے آنا۔ آج کل تو ہم لوگ نلوں سے بس ہم نے ٹیپ آن کیا اور ہم نے پانی پی لیا، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن اس کے جو پیچھے کے جو معنی ہیں، جو حضرت امیر خسرو جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ اس سالک کی بات کر رہے ہیں جو وصال کی طرف جا رہا ہے۔ سالک اس کو کہتے ہیں جو ایک روحانی سفر پہ نکل گیا ہے، اس نے اپنے ایک پیر و مرشد ڈھونڈ لیا ہے۔ صوفیزم میں 4 منزل ہوتے ہیں وصال کی طرف اس کے سفر کی۔ سب سے پہلا ہوتا ہے شریعہ۔ شریعہ یعنی کہ آپ قرآن، حدیث، ان سب کے اوپر اپنی نظر ڈالیں، ان سب کو اپنے اندر ابزارب کریں اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آتا ہے طریقہ۔ اگر شریعہ چوڑی سڑک ہے تو طریقہ پتلی سڑک ہے۔ اس کے اوپر آپ کا اٹس کالڈ اے مسٹیکل پاتھ۔ اب آپ اپنے آپ کو اس میں اس طرح سے ڈھالیں کہ اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، خدا آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ تو حدیث بھی ہے۔ تیسرا سٹیج جو ہے وہ ہے حقیقت۔ جب سچائی کی پرتیں آپ کے سامنے کھلنا شروع ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا گھونگھٹ کے پٹ کھول تو ہے پیا ملے گا۔ گھونگھٹ کے پٹ کھلنے شروع ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے آپ کے اوپر اس اوپر والے کی حقیقت جو ہے وہ کھلنے لگتی ہے، آپ اس کو پہچاننے لگتے ہیں۔ اور پھر آخری منزل ہے معرفت، یعنی آپ کو اس عرفان کی منزل تک پہنچ گئے جب آپ خدا تک پہنچ گئے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ you become one with God, you have that divine union, that is what معرفت is۔ اور اس آخری سٹیج تک بہت کم لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب حضرت امیر خسرو کہہ رہے ہیں نا بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، تو بہت کٹھن ہی ہے۔ اس کی دوسری لائن جو ہے بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں مدوا سے مٹکی۔ اب مٹکی تو ہم لوگ پانی سے ہی بھرتے ہیں، لیکن یہ مدوا سے بھر رہے ہیں۔ مدوا مطلب the intoxication of the divine۔ یہ اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ صوفی پوئٹری میں، صوفی ایلیگری جو ہوتی ہے، اس میں شراب جو ہے نا وہ اس کی محبت ہے، ساقی خود خدا ہے، اور جو شراب وہ دے رہا ہے وہ اس کی عبادت ہے، اس کی ڈیووشن ہے، اس کو ٹوٹ کے چاہنا ہے۔ اور رند جو ہے جو پی رہا ہے وہ ڈیووٹی ہے جو اللہ تک پہنچنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کی تیسری لائن، پنیا بھرن کو میں جو گئی تھی، دوڑ جھپٹ موری مٹکی پٹکی۔ اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس کے لفظی معنی دیکھیں تو بھئی رہزن ہوتے ہیں راستے میں، جو اچکے ہوتے ہیں، چھڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے یہ عورت کہ بھئی میں پنیا بھرن کو گئی تو اس نے جلدی سے پکڑ کے میری مٹکی پٹک دی، میری مٹکی توڑ دی، پانی گر گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے روحانی مطلب میں جب اپنے مرشد کے دربار میں پہنچی، اس کی طرف جو دیکھا، جو اس کی تجلی تھی، جو اس کی روشنی تھی، اس سے میرا وجود ہی ٹوٹ گیا۔ فیمینن وائس میں صوفی شاعری میں اس لیے بات کی جاتی ہے not because it's female who is writing this، زیادہ تر یہ سارے مردوں نے ہی لکھے ہیں۔ یونین آف دا ڈیوائن جو سالک ہے وہ ایک فیمیل وائس میں اس لیے بات کر رہا ہے کیونکہ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اپنے قبر میں ایسے سونا کہ جیسے دلہن اپنے سیج پہ سوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ عرس بھی نکلتا ہے، اور this is refers to the divine union of the soul with the divine۔ تو the soul is taken in the feminine context۔ پنیا بھرن کو میں جو گئی تھی، دوڑ جھپٹ موری مٹکی پٹکی۔ مرشد کی جب تجلی دیکھی، اس کی جب میں نے نورانی چہرہ دیکھا، یا حضرت امیر خسرو، حضرت نظام الدین اولیاء کی بات کر رہے ہیں جو محبوب الہی تھے، جو ان کے محبوب تھے، ان کو دیکھ کے میں تو اپنا وجود ہی بھول گئی۔ میں کون تھی؟ میں کچھ بھی نہیں تھی، میری مٹکی ٹوٹ گئی۔ all my mortal identity vanished, broke, shattered into pieces۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا گیا؟ اب جب مٹکی ٹوٹتی ہے، پانی بہتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ میرا ایگو گیا، میرا اہم گیا، میرا انا گئی، میرا جتنی میرے سارے اندر برائیاں تھیں وہ سب پانی کی طرح بہہ گئی۔ جب گھڑا میرے سر پہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا نا، اس کے ٹوٹنے کے بعد میں آزاد ہو گئی۔ خسرو نظام کے بلبل جائیے، خسرو نظام کے بلبل جائیے، لاج رکھو مرے گھونگھٹ پٹکے۔ اچھا، کیونکہ ایک چیز اور میں کہتی چلوں کہ حضرت امیر خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا کہ تم فارسی میں مت لکھو، حالانکہ حضرت امیر خسرو فارسی کے بہت
आला शायर है और हिंदुस्तान के शायद सबसे मशहूर फारसी शायर है, लेकिन उनसे हज़रत अमीर खुसरो को उनके महबूब इलाही ने उनको हुक्म दिया कि तुम उस आम ज़बान में लिखो जो सब समझ सके, क्योंकि मकसद था पैगाम पहुंचाना लोगों तक, एक रूहानी पैगाम पहुंचाना। रूहानी पैगाम तो आप जब तक ही ऐसे कैसे पहुंचा सकते हैं जब तक कि लोग ना समझे, तो आम फहम ज़बान में। तो उस ज़माने में खड़ी बोली बोली जाती थी। खड़ी बोली में ज नहीं होता है, ज होता है। तो खुसरो निजाम के बलबल जाइए, लाज रखो मोरे घूंघट पटकी। अब ये दुल्हन है ना, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये उर्स जो है इट कम्स फ्रॉम दैट द सिम्बोलिज्म ऑफ अ ब्राइड, द सोल इज अ ब्राइड। जो हमारी रूह है वो एक दुल्हन है जो अपने पिया से मिलने जा रही है। दैट इज द सूफी एलेगरी। तो मेरे घूंघट की लाज रख लेना मेरे अल्लाह, कयामत के दिन जब रोजे हशर के दिन डील विथ मी काइंडली। अब लफ्जी माने तो उसके ये है कि भाई मैं निजाम पे सदके जाऊं, ए मेरे मुर्शिद मेरी लाज रख लेना, मेरा घूंघट रख लेना। लेकिन सूफी पोइट्री हो चाहे कोई भी, आप अगर कुरान शरीफ को भी ले ले, हमेशा दो मायने होते हैं, एक जाहिर एक बातिन, एक जो ऑब्वियस है और एक जो हिडन है। अब इसका जो बातनी मतलब है वो है, मेरी मटकी टूट गई, यानी खुसरो अपने आप को एक बार फिर बेहस खाली। इसका जो बातनी मतलब है, इसका जो एक The mystical message of this line is, मेरी मटकी तो टूट गई, मैं तो खाली हो गई, सिर्फ आप से भर गई हूँ, आपके एहसास से भर गई हूँ, आपके वजूद से भर गई हूँ, और इस हाल में मैं आपको पुकार रही हूँ, मेरी लाज रख लो। मैंने कोशिश की है, आप तक पहुँचना चाह रही हूँ, उस ऊपर वाले तक पहुँचना चाह रही हूँ, लेकिन पहुँच पाए कि ना पहुँच पाए, क्या हमारे गुनाह हैं, क्या हमारे अमाल हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। माफ कर देना गलतियों को, मेरी लाज को रख लेना और मुझे अपने पास बुला लेना। ये लाइन जो है ना, ये तवक्कुल का हमें एहसास दिलाती है। मुर्शिद पर पूरा भरोसा, अल्लाह पर पूरा भरोसा, लाज रख लेना मेरे अल्लाह। और इस तरह से वो मंजर जो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, एक गांव, एक औरत, एक कुआं, एक घड़ा और रूह का सफर,